السلام علیکم. عاشق سائیاں بائی حورین فاطمہ. چونکہ اب آپ کی بہن کی شادی ہو چکی ہے، یقیناً وہ میرے بھائی کے ساتھ خوش بھی ہے، تو آپ مجھے طلاق دے دیں، چھوڑ دیں مجھے. وہ اس کی فرمائش پر بھونچکا رہ گیا تھا. آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو تھوڑا سا بھی اندازہ ہے؟ اگر ایسا ہو گیا تو عداوت و دشمنی کی آگ میں میری بہن اور آپ کے بھائی کی زندگی خراب ہو جائے گی. اس کا لہجہ خشک تھا. حیرت ہے، کوئی لڑکی اپنی شادی کی رات ایسی بات منہ سے کیسے نکال سکتی ہے؟ میں نے سب کی زندگی بچانے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا. میری زندگی برباد کرتے ہوئے جب کسی نے ایک بار بھی نہیں سوچا تو میں ان سب کے لیے کیوں سوچوں؟ کیا میرے بھائی نے میرا ساتھ دیا تھا جو میں اس کے لیے اس کی گھر ہستی کے سوچوں؟ وہ اس کی خود غرضی پر کچھ اور خائف ہوا تھا، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو وہ اس کی آخری حد دیکھنا چاہتا تھا. آپ نے اپنی بہن کی زندگی برباد ہونے کے ڈر سے مجھ سے شادی تو کر لی ہے، لیکن آپ میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے. میرا ساتھ آپ کو کبھی بھی سکون نہیں دے سکتا. کیا آپ اس لڑکی کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں جو آپ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتی ہے؟ اس کے چہرے کا رنگ بدلا، ماتھے پر ناگوار لکیریں نمایاں ہوئیں. صاف سی بات ہے، ہمارے اختلافات کا اثر امبر کی زندگی پہ بھی آئے گا. میرے پیرنٹس ابھی مجھ سے نالاں ہیں، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. جب انہیں پتہ چلے گا میں یہاں خوش نہیں تو آپ کی بہن میرے گھر میں خوش نہیں رہ پائے گی. اگر آپ نے مجھے نہ چھوڑا تو میں آپ کی بہن کی زندگی برباد کر دوں گی. اپنے باپ بھائیوں کو تمہاری بہن کے خلاف ورگلاؤں گی. اس گھر میں تمہاری بہن کی زندگی جہنم بنا دوں گی، سمجھے تم؟ اس کے انداز میں چیلنج تھا. اس کی بات سنتے ریام شاہ کا خون کھولا تھا. کیسے وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر سرے عام اس کی بہن کی زندگی برباد کرنے کی دھمکیاں دے رہی تھی. میں کافی دیر سے خاموش ٹھہرا. تمہاری بکواس سن رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے تم کچھ بھی بول کر اور کر سکتی ہو. بار بار کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے. ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ تم شاید جانتی نہیں ہو، تم ریام شاہ کی بچپن کی منگ ہو، ریام شاہ کی بچپن کی محبت ہو. ریام شاہ نے اپنے ہوش سنبھال گئے سب سے پہلے تمہیں ہی دیکھا، جانا، پہچانا، یہاں تک کہ محبت بھی صرف اور صرف تم سے کی ہے. تم میری محبت ہو. محبت قربانی مانگتی ہے. میں تمہارے لیے کچھ بھی قربان کر سکتا ہوں، بے شک وہ میری پسندیدہ چیز ہی کیوں نہ ہو. پسندیدہ چیز پر اس نے زور دیا تھا. ریام شاہ کی باتیں اس کے غصے کو مزید ہوا دے گئی تھیں. اگر آپ کی بکواس ختم ہو گئی ہو تو دفع ہو جائیں یہاں سے. میں بہت تھک گئی ہوں. آپ جیسے سر پھرے انسان سے بحث کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں. وہ جان چکی تھی ریام شاہ سے مزید بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تھوڑا قریب آؤ تاکہ میں آپ کی ساری تھکن سمیٹ لوں. اس نے گھور کر اسے دیکھا اور وہاں سے جانا چاہا. تبھی ریام شاہ نے اس کو کلائی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور اسے باہوں میں بھر کر بیٹھ کر رخ کیا. وہ اس کی باہوں میں مچلتی، اس پہ اپنے نازک مومی ہاتھوں سے وار کر رہی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس شخص کا سر پھاڑ دے. وہ اسے بیڈ پر لٹا کر لائٹس آف کرتا، اس پر جھکایا. اگر دوبارہ مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو آئی سویر آپ کے ان نازک ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کے قریب آنا، آپ کے جسم کی گہرائیوں سے روح تک اترنا، سانسوں سے لے کر دھڑکنوں تک، سر سے لے کر پاؤں تک، زندگی سے لے کر موت تک، دنیا سے لے کر جنت تک، آپ پوری کی پوری ریام شاہ کی بن گئی ہیں. مجھے محسوس کرنے دیں، آپ میری بن چکی ہیں. آپ کو میرے لیے اور مجھے آپ کے لیے ہی بنایا گیا تھا. آپ شروع سے ہی میری تھیں. آپ کے سارے حقوق اور اختیارات میرے نام ہو چکے ہیں. اسے اپنی گرفت میں لیتے، چہرہ عریشہ کی نرم گردن میں چھپا کر بھوجل لہجے میں سرگوشی کرتے، وہ عریشہ کو سختی سے آنکھیں میچنے پر مجبور کر گیا. ریام شاہ اس کے بھیگے بدن کی دل فریب خوشبو میں کھویا، اس کے وجود کی نرماہٹ کو شدت سے محسوس کرنے میں گم تھا. جبکہ اس کا ہاتھ اپنی دھڑکنوں پر محسوس کر کے اس نے اسے روکنا چاہا. وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو بیڈ پر سر کے اوپر پن کیے بیوٹی بون اور گردن پر جا بجا اپنا شدت بھرا لمس چھوڑنے لگا.
اس کا شدت بھرا لمس محسوس کرتے عریشہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ نہ جانے کتنے ہی پل گزر گئے، ریام شاہ ہنوز ویسے ہی جھکا رہا۔ کچھ پل بعد اس نے سر اٹھا کر عریشہ کو دیکھا، جس کی سبز آنکھیں ریام شاہ کی قربت کے سرخ ڈورے آنکھوں میں سجائے ہوئے تھیں۔ گال شرم سے سرخ انار ہو رہے تھے۔ ریام شاہ خمار آلود نظروں سے عریشہ کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر پوری شدت سے اس کے ہونٹوں پہ جھک آیا اور قطرہ قطرہ عریشہ کی سانسیں خود میں انڈیلنے لگا۔ اسے لگا جب وہ نہیں بچ پائے گی تو ریام شاہ پیچھے ہوا۔ کمرے کی ملیں خیز خاموشی میں دونوں کی مانی سانس چلتی سانسوں کا شور برپا تھا۔